بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج ہم حاضر خدمت ہیں ایک سیریز کے ساتھ، ریل اسٹیٹ بریلینس، اور آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہے محمد ذیشان اختر صاحب. یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیلز ہیں اعلان مارکیٹنگ کے، ایکسپرٹ آف سیل ہیں، اور 16 ایئرس سے پروفیشنل کیریئر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر، ہم آپ کو آج FM 101 ریل اسٹیٹ بریلینس میں ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام. ذیلدار صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور ڈسکس کریں گے سیلز ٹریننگ کو بھی اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو بھی. سر، وہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. بہت آسان ہو جائے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اگر ہم آپ سے پہلا سوال یہ کریں کہ آپ اپنی ایجوکیشنل کیریئر سے لے کر جو آپ نے سفر طے کیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیلز اعلان مارکیٹنگ تک کا، اور آپ کی زندگی کا پروفیشنل کیریئر، تو ایجوکیشنل کیریئر سے پروفیشنل کیریئر کے سفر پر روشنی ڈال دیں. جی، بیسیکلی میری جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ سکھر سندھ کی تھی، اور میٹرک کے بعد میں موو ہوا تھا پنڈی اسلام آباد ایجوکیشن کے لیے، اور یہاں پہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد BCom کیا، اور اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا تھا، اور وہاں پہ میں نے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا. اس کے بعد واپس پاکستان آیا اور یہاں پہ MBA HR کیا، پھر MBA مارکیٹنگ کیا، اور MBA مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ کر دیا تھا. اسٹارٹ میں نے لیا تھا ایجوکیشن انڈسٹری میں، اور اس میں ایک اکیڈمی رن کرتے تھے ہم لوگ، اور ہوم ٹیوشنز پڑھاتے تھے. وہاں سے اسٹارٹ لیا تھا، اور اس کے بعد سیلز میں انٹری ہوئی. سیلز میں پہلے میں نے جوائن کیا بلڈنگ مٹیریل انڈسٹری میں، اور اس کے بعد میں آیا ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں، جو کہ انتہائی ڈائنامک ایکسپیرینس رہا میرا، بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا. ہارڈ کور سیلز کی جاب ہے ریل اسٹیٹ کی، اور اب تک جو میرا ایکسپیرینس چل رہا ہے اس سے بہت زیادہ لرننگ مجھے ہو چکی ہوئی ہے، کس طرح کی مارکیٹ ہے اور کس طرح کے یہاں کے نارمز ہیں، کس طرح کا کلچر ہے، وہ بہت زبردست اور بڑا اچھا ہے. جناب، ایک چیز جو بھی آپ نے بتائی کہ آپ نے چونکہ ایجوکیشن سندھ سے بھی پھر یہاں پہ پھر آپ باہر چلے گئے، تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہوا ہے، وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا فرق پایا، اور ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگوں نے آپ کے ساتھ وہاں ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو اس ایکسپیرینس کو کیسے سمجھتے ہیں، اور دیکھنے والے جو نئے لوگ باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ دیکھیے، میرے لیے وہ پرسنالٹی چینجنگ اور لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. میری پرسنالٹی جو وہاں جانے سے پہلے تھی اور جو وہاں سے آنے کے بعد تھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی. وہاں کا ایجوکیشن سیکٹر بڑا ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ وہ پریکٹیکل ایجوکیشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ زیادہ بکش نالج پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں، اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک. بہت کم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ پریکٹیکل نالج پہ بلیو کریں، اور جو ان کی لرننگ ہو وہ اسکل بیسڈ ہو، کہ کچھ ایسے چیز سکھائیں جو کہ بعد میں کام بھی آئے اس بندے کے. وہ آپ کی اسکل کو کرافٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور وہ آپ کو اس کا ایکسپوجر دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، اور وہ دکھائی جاتی ہے آپ کو. تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں اور باہر ایجوکیشن سیکٹر میں ہے. جو ایکسپوجر وہاں سے ملتا ہے انسان کو وہ بہت زبردست ہے. آپ نے یہ بات کی تھی کہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ آتے ہیں اور ساتھ پڑھتے بھی ہیں، ساتھ ملتے بھی ہیں، تو اس میں ڈفرینسز ہم کو بہت زیادہ لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں صرف آپ نے باہر کی بات کر لی، اگر میں صرف اور صرف اپنی سکھر کی ایجوکیشن جو میں نے وہاں سے میٹرک کیا تھا، اس کے بعد میں اسلام آباد موو ہوا تھا، تو اسی میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، یہیں پہ بہت زیادہ ڈفرینس. اس کے بعد انگلینڈ کی ایجوکیشن وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل دوسری بال گیم ہے جی. وہ تو وہ ڈفرینسز ہم کو سب سے پہلے تو لوکلی ختم کرنے، کہ یہاں پہ جو ہے ایٹ لیسٹ جو اس کا لیول ہے ایجوکیشن کا وہ برابر ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے صوبوں میں جو ایجوکیشن ہو رہی ہے اور جو فیڈرل میں ہو رہی ہے، ایک ایجوکیشن کا نظام ہونا چاہیے سب کے لیے؟ نظام بھی ایک ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اپرچونیٹیز بھی سیم ہونی چاہیے، اپرچونیٹیز بھی ایکول ہونی چاہیے. جب تک اپرچونیٹیز ایکول نہیں ہوں گی، اور جب تک ہم لوگ سارے صوبوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلیں گے،
کبھی بھی کسی ایک صوبے کا بچہ دوسرے صوبے کے بچے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکے گا. اسی وجہ سے پھر یہ ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں, کم لوگ آگے جا پاتے ہیں, اپرچونیٹیز صحیح طرح اویل نہیں کر پاتے, اور نہ ہی ان کی جو اپ برنگنگ ہے اور نہ ہی جو ان کی مینٹل کیپیسٹی ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل کو پہنچ پاتی ہے. وہ ہمیشہ خود کو کم تر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اردو میڈیم اور انگلش میڈیم اور اس کے بعد پھر او لیولز, اے لیولز, انٹر, میرے خیال سے یا تو او لیول چلا لیں یا پھر ہمارا میٹرک اور انٹر چلا لیں. ایک ہونا چاہیے, ایک تعلیمی نظام ہو تاکہ سب کے لیے برابر اپرچونٹیز مل سکے. آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں ابھی اسکلز کرافٹنگ کا اور بکش نالج کا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو آپ کی انڈسٹری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری میں بکش نالج کی کیا امپورٹنس ہے اور اسکلڈ کرافٹنگ کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے, بکش نالج اگر میں صرف اور صرف سیلز کی بات کروں تو پھر تو اس میں نہیں چلتی. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو جو آپ نے کمیونیکیشن اسکلز سیکھی ہیں اپنے پیئرس کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں, جو آپ نے اپنے پرسنل ریلیشنز ڈیولپ کیے ہیں وہ ضرور کام آتے ہیں, لیکن جو بکش نالج ہے ٹھیک ہے وہ کام نہیں آ پاتی. اب اس میں یونیورسٹیز کا بڑا عمل ہے کہ وہ جو فیکلٹیز ہیں ان کا بڑا عمل ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کورس کو لے کے چل رہے ہیں, کس طرح سے اپنے ٹیچنگ مٹیریل کو لے کے چل رہے ہیں. اگر تو وہاں پہ صرف اور صرف یہ چل رہا ہے کہ بک پڑھائی گئی ہے اور اس کے بعد اسی بک میں سے ایگزام لیا گیا ہے تو پھر تو وہ لرننگ نہ ہوئی. ٹھیک ہے, پھر تو جو اس کی اپنی مینٹل اپروچ ہے وہ سامنے نہیں آئے گی, وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکے گا بندہ, وہ کبھی بھی ایکسل نہیں کر سکے گا. بڑا ضروری ہے کہ صرف اور صرف اس کو بتایا جائے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے یونیورسٹی میں اور جو کہ ایک بک سے پڑھایا کرتے تھے, اور اس بک میں سے کوشچن اتنے اسپیسیفک آیا کرتے تھے کہ جی یہ لائن ہے اور اس میں یہ بلینک ہے, بتا دیں اس میں کیا ورڈ ہوگا. اب یہ لیول آف کوشچن ہے ایک یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹیچر تھے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ایک اور ٹیچر تھے, بریلینٹ ٹیچر, جو کہ بک تو پڑھا دی ہے, کورس کور کر لیا, لیکن ایگزام میں پوچھا جا رہا ہے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی ایک نیا فون لانچ ہونے لگے, کمپلیٹلی بنا کے دکھائیں. تو وہ پھر آدمی کو اس کو رسپانس کرنے کا بھی, اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی, اور پھر جس وقت وہ اس سارے فیز کو اٹمپٹ کر لیتا ہے تو اس کا ایکسپوئر ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. جو آپ نے اسکل کرافٹنگ کی بات کی تھی نا, وہ یہاں سے بنتی ہے, وہ یہاں سے کرافٹ کرتا ہے, اپنے مائنڈ سے خود لکھتا ہے, خود بناتا ہے کہ جی اگر تو میں ایک فون لانچ کرنے لگا ہوں, میں ایک کمپنی کا مارکیٹنگ ہیڈ ہوں, تو پھر میں کیا کروں گا. اس کو وہ ایکسپوجر دیا جائے نا کہ اگر تو آپ مارکیٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کیسے اس چیز کو لے کے چلیں گے. جب ہی وہ سیکھتا بھی ہے اور پھر وہی چیزیں وہ آگے جا کے امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے. جب اس کا مارکیٹنگ پلان ڈسکس ہوگا جو اس نے خود بنایا ہے, اس کے ساتھ 30 اور بندوں کا مارکیٹنگ پلان ڈسکس ہو رہا ہوگا, وہاں سے لرننگ بنتی ہے, وہاں سے کمپٹیشن بنتا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ کو ہمارے FM 101 کے توسل سے بہت سے ینگ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پروفیشنلز بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ خصوصاً کوشچن میں جاننا چاہوں گا, چونکہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے شناسا نہیں ہے, ان جرنل تو ٹرمینالوجی لوگوں کو اندازہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے, لیکن میں اسپیسیفک آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کو ایکسپلین کر دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا کیا چیز فال کرتی ہے اور اس کی جورسڈکشن کیا ہے. ریئل اسٹیٹ پاکستان کی بیک بونز میں سے ایک ہے. اگر تو ہم لوگ بات کریں ریونیو جنریشن کے حساب سے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایٹ لیسٹ 50 الائڈ اور سیکٹرز ہیں, جس میں اسٹیل, سیمنٹ, اینٹیں, بلاکس, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کنیکٹڈ انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی. ساری الائڈ انڈسٹریز سپورٹ کر رہی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. اب وہ سیکٹر جو ہے پاکستان میں فارچونیٹلی بڑا اچھا پرفارم کرتا رہا ہے, لوگوں کے لیے, لوگوں کو پیسے کما کے دیتا رہا ہے, پلس گورنمنٹ کو پیسے کما کے دیتا رہا ہے ٹیکسز کی صورت میں. تو ہم لوگوں کو اس انڈسٹری کو, اس پورے سیکٹر کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اور زیادہ پیشنیٹلی اور زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر سکیں اور زیادہ ڈیولپمنٹس کر کے پاکستان کو اور زیادہ فائدہ پہنچا سکیں.
ہم لوگ ابھی فی الحال انسٹیبلٹی کے شکار ہیں، لیکن یہ انڈسٹری ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو آلریڈی ارن کروا چکی ہوئی ہے. ڈفرینٹ ہمارے لوکلز بھی اور ہمارے ایکسپرٹس بھی جو باہر بیٹھے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں. میں سر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کی بائفرکیشن اگر کر دیں کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں آتا کیا ہے. ایک لے مین کے انڈرسٹینڈنگ میں اٹس اے سیل پرچیز آف لینڈ، اور اس طرح تھوڑا ڈیفائن کر دیں گے کہ ایکوریٹلی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. دیکھیے، ایک پلاٹ خریدنے سے لے کر، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو، اس کا پلان اپروو کرانے، اس کو بنانے، اس کی فرنیشنگ کرنے، اس میں رہنے یا اس کے بیچنے تک، ہر چیز وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی فال کرتی ہیں، اس میں ہائی رائز ٹاور کمرشلز بھی فال کرتے ہیں، اس میں کوئی سنگل یونٹ پلاٹ ہے تو وہ بھی فال کرتا ہے. ایوری تھنگ فالز انڈر ون امبریلا. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ 50 کنیکٹڈ اور فیلڈز ہیں جو کہ اسی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کتنی بڑی جورسڈکشن ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی. سر ایک اور سوال اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ کا ایکسپرٹیز سیل میں ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے سیل ڈپارٹمنٹ فار دا ریل اسٹیٹ انڈسٹری اور فار اینی کمپنی؟ کسی بھی بزنس میں، چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ بینکنگ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، کوئی بھی انڈسٹری ہو، سیلز کا ڈپارٹمنٹ بیسیکلی ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ریونیو جنریشن کے لیے ہی. ریل اسٹیٹ میں بھی جو آج سے اگر ہم لوگ 15-20 سال پہلے دیکھیں تو ریل اسٹیٹ انڈسٹری صرف اور صرف اتنی تھی کہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا جو کہ بیٹھ کے سیل پرچیز رینٹ کا کام کر رہا تھا. اس کے علاوہ ڈیولپر تھا جو کہ بنا رہا تھا، گھر بنا رہا تھا، ہائی رائز بنا رہا تھا، کمرشل یونٹس، اپارٹمنٹس بنا رہا تھا، چھوٹے لیول بنا رہا تھا. وہ اب زیادہ چیزیں بڑھ چکی ہوئی ہیں، لیکن اب کمپنیز اپنے پورے سیٹ اپس کے ساتھ وتھ سیلز فورس کام کر رہی ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو چیزیں بن رہی ہیں مارکیٹ میں وہی چیزیں بک بھی رہی ہیں. اس کے بعد ٹھیک، پہلے وہی پراپرٹیز ہولڈ ہو جایا کرتی تھی، یا پھر وہ اگر کوئی چیز نہیں بک رہی ہے تو وہ پھر پڑی رہتی تھی. اس سے نقصان ڈیولپر کا بھی ہوتا تھا، ریٹس تو بڑھتے رہتے تھے کیونکہ لینڈ کا ایریا، لینڈ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے، وہ پیسے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہی فائدہ کسٹمر کو بھی نہیں پہنچ رہا. وہ چیز اگر وہی چیز وہ 5 سال بعد خرید رہا ہے تو اس کو فائدہ تو نہیں مل رہا نا پھر اس کا. تو سیلز کی امپورٹینس یہ ہے کہ کسٹمر رائٹ ٹائم پہ چیز خرید سکتا ہے اس کے توسط سے یا پھر اس کی ہیلپ سے، اور ڈیولپر کے لیے ہیلپ یہ ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پہ چیز بیچ سکتا ہے اپنی، وہ رائٹ ٹائم پہ اپنے جو پروفٹس ہیں، جو اپنی کاسٹ ہے وہ ریکور کر سکتا ہے. سیلز ریونیو جنریشن میں سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اور جہاں تک ریل اسٹیٹ سیلز کی بات ہے، ریل اسٹیٹ سیلز ایزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ہارڈ کور جاب، لیکن بڑا ضروری ہے کہ وہ سیلز ڈپارٹمنٹ اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ ساری چیزیں جو کہ ڈیولپر بنا رہا ہے اور ڈیلیور کر رہا ہے خاص طور پہ، ان چیزوں کو سیل آؤٹ بھی کر سکے. یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں، ڈیولپمنٹ بھی اور سیل. ایک چیز اور جسٹ فار دا لائٹر سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر تھوڑی سی ہنسی بھی آئے اور ہم موقف بھی آپ کا جان لیں. ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی میں ایک جملہ سنا تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو ڈیفینڈ کر لیں، چاہیں تو اس کو ایکسپٹ کر لیں. کہا یہ جاتا ہے کہ سیل والوں کے چہرے پر ایک عجیب سا سویگ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمپنی ہم ہی چلا رہے ہیں. اور اس میں آگے اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ڈیفینیٹلی جو کمپنی آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں اس کو کوئی بنا بھی رہا ہے تو اس کو ذرا ڈیفینڈ کر دیں. دیکھیں، ہر فیملی میں نا جی ایک کماؤ پتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیلز اسی طرح سے کسی بھی آرگنائزیشن میں کماؤ پتر ہوتا ہے. اسی کماؤ پتر کو جو ہے وہ اچھا کمرہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور اچھا کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، زیادہ امپورٹینس بھی مل رہی ہوتی ہے، اس نے چلانا ہے. ہاں جی، شادیوں میں جاتا ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ امپورٹینس مل رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں کیونکہ فیملی اس نے رن کرنی، ٹھیک ہے، وہ ریونیو، وہ پیسے اس نے لے کر آنے، اس وجہ سے اس کے چہرے پہ سویگ ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں، لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس بات کو بڑا بلیو کرتا ہوں، میں پہلے ہی بولا آپ کو
کہ ساری چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں تو ہی کام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے. اگر تو سیلز ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹڈ نہیں ہے اور ساتھ لے کے باقی ڈپارٹمنٹس کو نہیں چل رہا یا پھر باقی ڈپارٹمنٹ سیلز کو سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ ریونیو جنریشن رک جاتی ہے, وہ چیز لانگ ٹرم کبھی بھی چل نہیں پاتی. تو بڑا ضروری ہے کہ سیلز ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ باقی سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ان سے سپورٹ لیں اور ان کو بھی سپورٹ دیں, جب ہی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے. کیونکہ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے نا. آپ کو اگر ایک ایز اے سیل ہیڈ یا سیل ریپرزینٹیٹیو یا سیل ایگزیکٹو فرنٹ پہ جا کے کمپنی کو لیڈ کرتا ہے تو اس کو جو ساری سپورٹ ہے, وہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی ہے یا وہ جو یونٹ تیار ہو رہے ہیں یا جو بھی ریئل اسٹیٹ کا پراپرٹی اویلیبل ہے اس سب کی کنسٹرکشن سے لے کر مارکیٹنگ سے لے کر, تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو سیلز ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کمپنی کی لیے بیسٹ اچیو کر سکے. تو میرے خیال ہے سب کی آپس میں کوآرڈینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ میرے خیال سے کیونکہ وہ فیس ہے کمپنی کا. جو سیلز کا لڑکا ہے, جو سیلز کا پروفیشنل ہے, وہ فیس ہے کمپنی کا, اس نے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنی کمپنی کو آگے جا کے. تو بڑا ضروری ہے کہ آرگنائزیشن اس فیس کو جو ہے وہ ہمیشہ اچھا رکھے اور اس فیس کو ہمیشہ سپورٹ کرے کہ وہ لڑکا باہر جائے تو کانفیڈنس کے ساتھ جائے, وہ اون کرے اس کمپنی کو, اس کو خود ٹرسٹ ہو اپنی آرگنائزیشن پہ کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. جب ہی وہ باہر جا کے پرفارم بھی کرتا ہے, سپورٹ سے ہی پھر چیزیں آگے چلا کرتی ہیں. اچھا ذیشان صاحب, ایک بڑا اہم سوال اور جس پہ میں خود ذاتی طور پہ کنفیوز ہوں کیونکہ میری مختلف لوگوں سے مختلف باتیں ہوئی ہیں, تو کوئی اس سوال کا ایگزیکٹ آنسر, ہر بندے کی اپنی رائے بھی ہے, تو چونکہ آپ اس انڈسٹری سے بھی ہیں اور آپ اس انڈسٹری کے ایکسپرٹ بھی ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر انڈسٹری کی صورت اختیار کر گیا ہے؟ اس کو ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کہیں گے یا اس کو ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نہیں کہیں گے؟ کیا اس کی کوئی ریگولیٹری باڈی موجود ہے؟ اور یہ سوال میرا اس ضمن میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے سارے بزنسز, یہ دنیا کے ہم نہیں کہتے, چلو پاکستان کے سارے بزنسز, موسٹلی لوگ اپنی پراپرٹیز کیا کہتے ہیں, اپنے بزنسز, اپنی فیکٹریز بند کر کے وہ ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا ریئل اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہونی چاہیے کہ کس نے یہ کام کرنا ہے, کون اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, کیا ان کو کام آتا ہے, کیا ان کو کام آتا ہی نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزوں کی ریگولیٹری باڈی نہیں ہونی چاہیے, اور انڈسٹری خصوصاً کی انڈسٹری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہے یا نہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر ہم ریگولیٹ کرنے کی بات کریں تو اب تک نہیں کیا گیا ہوگا. ہمارے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اپروول دینے کے لیے اپروول اتھارٹیز ہیں, ہمارے پاس ہائی رائز کے اپروول دینے کے لیے اپروول اتھارٹیز ہیں, کہ ہمارے پاس کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے جو کہ بتا سکے ہر چیز کہ کس کا کیا کام ہے, کس کے کیا رائٹس ہیں, کس طرح سے کسٹمر کی سیفٹی بڑھ سکتی ہے, کس طرح سے ڈیولپر کی سیفٹی بڑھ سکتی ہے. ہمارے پاس وہ باڈی نہیں ہے انفارچونیٹلی. پوری دنیا میں اس پہ کام بہت پہلے ہو چکا ہوا ہے. دبئی میں جیسے ویرا کام کر رہی ہے, یو ایس میں نیشنل ایسوسیشن آف ریئلٹرز ہیں, یہ وہ جو دیز آر دی اسٹیٹ اون باڈیز, بالکل 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 جو کہ رن کر رہے ہیں, ساری ریگولیٹ کر رہے ہیں اس پورے سیکٹرز کو. جو این آر سی میں نے آپ کو بتایا ہے, نیشنل ایسوسیشن آف ریئلٹرز جو یو ایس میں ہے, وہ تو کوڈ آف ایتھکس بنا کے انہوں نے 1913 میں ان لوگوں نے اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے تھے. ٹھیک ہے, مطلب کہ 1913 جی ہاں, مطلب کہ تقریباً 100 سال پہلے وہ لوگ کوڈ آف ایتھکس بنا چکے ہوئے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے ریئل اسٹیٹ میں. پھر اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں, چینجز ہوتی رہی ہیں اس میں. پاکستان میں ہمارے پاس اپروول اتھارٹیز تو ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کو انڈسٹری کا درجہ اب تک نہیں دیا گیا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. ہم لوگ تو کہتے ہیں اس کو انڈسٹری, کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اور کتنے سیکٹرز جڑے ہوئے ہیں, کتنی لیبر جڑی ہوئی ہے, کتنی ارننگ ہوتی ہے, کتنے لوگوں کا گھر چلتا ہے اس سے. تو ہمارے لیے تو یہ انڈسٹری ہے, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پاس جس طرح سے بینکنگ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریگولیٹری باڈی ہے. سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ریٹس کہاں پہ طے ہونے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ٹیکسز ہیں. وہ ٹیکسز امپلیمنٹ تو ہو رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, لیکن سیفٹی انشور نہیں کی جا رہی. فار ایگزامپل ڈیولپر کی سیفٹی یہ ہے کہ اس نے بیچ تو دیا ہے ایک کوئی بھی یونٹ, اس نے ہائی رائز بنایا, اس نے ایک اپارٹمنٹ بیچ دیا, اس کے بعد گورنمنٹ نے ریٹس بڑھا دیے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ, اور اس کو اپنی پرائز بڑھانی پڑ چکی ہوئی ہے, لیکن کسٹمر پے نہیں کرتا. وہ کیوں پے نہیں کرتا کہ میں نے تو خرید چکا ہوں اس ریٹ پہ. حالانکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایسکیلیشن پرائسز میں ہو سکتی ہے
اگر اب نارملی ریٹ بڑھ چکے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پہ ڈیولپر کی سیفٹی آتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کسٹمر کی سیکورٹی بھی ضرور میٹر کرتی ہے کہ ڈیولپر نے چیز بیچ تو دی ہے لیکن وہ بنا نہیں پا رہا, جو کہ ہمارے 75% ڈیولپرس کیا کرتے ہیں یہ کام. تو کسٹمر کی سیفٹی بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ جی وہ چیز اس کو ڈلیور بھی ہو. جب تک ایک انڈسٹری اس کو درجہ نہیں دیا جائے گا, جب تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, اور میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پراپرٹیز ہیں وہ ریل اسٹیٹ بھی اب تک پوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ریونیو جنریشن ابھی بھی کم ہے میرے خیال سے, وہ اور ذرا بڑھ سکتی ہے. اس پر اور ریگولیٹ کیا جائے اور گورنمنٹ اس پر خصوصی توجہ دے تو آپ کی, جیسے آپ نے بتایا اور جیسے ملکی حالات بھی ہیں, اس ضمن میں ریل اسٹیٹ اس ملک کی اکانومی میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا ذیشان صاحب کہ موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہمارے بھی دوست مختلف اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ذکر کیا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں کچھ کرائسس نظر آ رہا ہے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں پیسوں کی موومنٹ بہت زیادہ کم ہے, انویسٹمنٹس بہت زیادہ کم ہیں, لوگوں نے پیسے ہولڈ کر لیے ہیں, خصوصاً سیلز جو بھی ریل اسٹیٹ سیلز ہیں ان میں کہتے ہیں کہ کمی واقع ہوئی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے اس وقت کیا حالات ہیں اور آپ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں بومز بہت زیادہ آتے رہے ہیں, پرائسز بہت زیادہ بڑھتی رہی ہیں, ڈفرینٹ ایئرز میں وہ ریٹس انکریز کرتے رہے ہیں. تو پاس تو بڑا اچھا گزرا ہے الحمدللہ. فیوچر کی بھی ہم لوگ بات کریں گے. ہم بات کرتے ہیں پہلے آج کل کے حالات کی. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ٹرانزیکشنز کم ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پراپرٹیز آف پلان پراپرٹیز ہیں جو کہ انسٹالمنٹس میں لوگ لیا کرتے ہیں, میرے خیال سے اس میں اب تک کام ٹھیک چل رہا ہے. ہاں, اسٹیبلٹی اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو سکتی ہے, لیکن آف پلان پراپرٹیز جو لوگ قسطوں میں چیز خریدتے ہیں, چاہے وہ کوئی دکان ہو, چاہے وہ کوئی پلاٹ ہو, یا پھر چاہے وہ کوئی اپارٹمنٹ ہو. اپارٹمنٹ لیونگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے پاکستان میں, فارچونیٹلی ورٹیکل کی طرف لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے آف لائن پراپرٹیز ٹھیک چل رہی ہیں, لیکن اگر تو اسٹیبلٹی بڑھ جائے, ذرا انسرٹنٹی کم ہو جائے مارکیٹ میں, سب کو پتا ہو کہ کیا رولز آنے والے ہیں, کون سی گورنمنٹ آنے والی ہے, الیکشن ہونے والا ہے, تو پھر وہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ کر پائیں گے حالات پر بھی, ڈیولپرز پر بھی, اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی. جب حالات ٹھیک نہیں رہتے, جب بھی کسی نہ کسی ہر کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہم انویسٹ کریں بھی یا نہ کریں, یا پھر ہم کچھ عرصے بعد انویسٹ کریں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے وہ کما سکتے ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. اگر جو انفلیشن کی ہمارے آج کل حالات چل رہے ہیں, اگر آپ کے پاس آج کے دن میں 10 ملین روپیز ہیں اور آپ نے وہ بینک میں ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں, ایک سال کے بعد ان کی ورتھ 10 ملین نہیں ہوگی. ان کی جو ورتھ ہوگی, جو 10 ملین کی بائنگ پاور ہوگی, وہ پہنچ چکی ہوگی 8 ملین. ٹھیک. تو بڑا ضروری ہے کہ انویسٹرز آج کل کے ٹائم میں, خاص طور پہ یہ بائنگ ٹائم ہے, خاص طور پہ اس 10 ملین کو کہیں نہ کہیں ہیج کریں, کہیں نہ کہیں پار کریں, کسی ایسٹ کے ساتھ اٹیچ کریں. کوئی اپارٹمنٹ فار ایگزامپل ایک بندہ خرید دیتا ہے, 1 کروڑ کو اس نے ڈاؤن پیمنٹ کر کے وہ اپارٹمنٹ خرید دیا, ایٹ لیسٹ اس کو یہ ایشورٹی ہو کہ 3 سال کے بعد میرا یہ 1 کروڑ جو ہے یہ 80 لاکھ نہیں ہوا ہوگا. یہ 1 کروڑ کم از کم 1.5 کروڑ 2 کروڑ یا پھر ایٹ لیسٹ 120 پہ ہوگا, جو اس کی بائنگ پاور ہے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں بھی بڑھتا تو اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ کم نہیں ہوگی. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن میں آپ سے ویسے اپنے سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے یہ ٹرینڈ تو دیکھا ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی کبھی نیچے نہیں آئی, پراپرٹی تو ہمیشہ اوپر ہی کی طرف جاتی ہے. لیکن آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ حالات کے تناظر میں اور یہ جو فائنینشیل ایشوز پاکستان کو جاری تھے اور تھوڑی سی انسٹیبلٹی جو نظر آ رہی تھی, اس سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں پیسے کا فلو رکا ہے.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ رکا ہے جی، لوگ ابھی بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. میں پازیٹیوٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور میرے خیال سے ابھی بھی کام ہو رہا ہے. میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ ڈیولپر صحیح ہو. ٹھیک ہے، آج کل یہ بھی آج کل بہت ہے، چونکہ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں. آپ کی بات سے یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آج کل ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ڈیولپرز بھی سارے بن گئے ہیں، جو ڈیولپر نہیں بھی تھے وہ بھی بن گئے ہیں. پھر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں فراڈ کی ایک بہت بڑی چالیں چل رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں میٹرز، کچہریوں میں سنتے ہیں جی کہ ساری کمائی لٹ گئی، کوئی این او سیز نہیں تھے، کوئی ان کے پاس لینڈ اویلیبل نہیں تھی، جھوٹی لینڈ دکھا کے لوگوں کو دکھا دیا. تو اس ساری بات پر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ ساری چیزیں ایتھکس کی شامل ہوتی ہیں بیسیکلی. دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ پریکٹسز چلتی رہی ہیں. اسی وجہ سے میں واپس جاؤں گا کہ ریگولیٹری باڈی ہونی تو بہت ضروری ہے. یہ ساری پریکٹسز روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ رائٹ ایریاز کو ہٹ کرے، وہ صحیح انویسٹمنٹس دیکھے، وہ صحیح ڈیولپرز بھی دیکھے ساتھ میں کہ کون سے ڈیولپرز ہیں جو کہ پہلے سے کام کرتے آ رہے ہیں، جو کہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ خدا نخواستہ حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، ریٹس بڑھ جاتے ہیں بلڈنگ مٹیریل کے، چیزوں کے، تو وہ اپنے پرومسز سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ بڑا ضروری ہے. ڈیولپرز یوزلی جو جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں کہ اپروولز نہیں ہوا کرتے یا پھر اکثر لینڈ ہی نہیں ہوا کرتی اور چیزیں بک جایا کرتی ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے یا کسی کی لینڈ کسی کو دے دی جاتی ہے. یہ بھی ٹرینڈ ہے. ڈبل سیلنگ بھی ہوتی ہے جی. اور بڑا ضروری ہے کہ پھر اپروولز چیک کیے جائیں. ٹھیک ہے، ڈیولپر کا اسٹرانگ ہونا بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ چیزیں پہلے بنا چکا ہوا ہو اور اس کو چیزیں ڈیلیور کرنا آتی ہیں. اکثر پروجیکٹ اسٹارٹ تو ہوتے ہیں اور بک بھی جاتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہوا کرتے. وہ صرف انسٹالمنٹس کو جمع کرنے کے بعد ایک اور پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیا کرتا ہے، جیسے ہوتا یہ ہے کہ اس کی تو ارننگ بڑھ جاتی ہے، وہ تو پیسہ کما لیتا ہے لیکن کسٹمر اس میں سے کچھ نہیں پیسہ کما سکتا. یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کی کمائی کو، دونوں کو ریٹرن آئے. اگر تو آر او آئی ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں مل رہا ہوگا کسٹمر کو تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں. کسی ایک پارٹی جب ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ مسئلے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو ہماری انڈسٹری میں ایتھکس کسی حد تک بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہوئے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بہتری آ چکی ہوئی ہے. ڈیولپر بھی بہتر ہو چکے ہوئے ہیں اور چیزیں ڈیلیور بھی ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو کہ ڈیولپر نہیں تھے ڈیولپر بن چکے ہوئے ہیں. نئے لوگوں کا ڈیولپر بننا ایک اچھا سائن بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب کا بن جانا، وہ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، وہ ایکسپرٹیز ہونا، اس کے بعد کوئی بندہ اس پروفیشن میں آئے، کوئی اس لائن میں آئے تو اچھی بات ہے. اگر تو بغیر کسی ایکسپرٹیز کے، بغیر کسی ایکسپیرینس کے، جہاں پہ اس کو چیزیں نہیں پتا ابھی، اس نے اپروولس کیسے لینے، سب سے بڑی چیز اس نے لینڈ کیسے لینی ہے، اس کے بعد اس نے اپروولس کیسے لینے، اس کے بعد اس نے بنانا کیسے، اس کے بعد اس نے بیچنا کیسے، وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر تو وہ سب کچھ نہیں ہے اور پھر بھی آپ ڈیولپمنٹ میں آ چکے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی رسک ہے اور یہ آپ کے کسٹمر کے لیے بھی رسک ہے. ذیشان صاحب، ایک اور بہت ہی اہم سوال وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ آپ کے پورٹ فولیو میں ایز اے سیل ٹرینر بھی شامل ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں کیا ٹرینڈز ہے ٹریننگز کا، ڈیولپمنٹ کا، سیل ٹریننگز کا؟ آپ کو نظر آتا ہے یہ رجحان پاکستان میں؟ اب سے کچھ عرصے پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا. ہمارے سمپل جو بھی پہلے تو پراپرٹی ڈیلرز ہوا کرتے تھے اور انہی کی نسلیں چلا کرتی تھی پراپرٹی ڈیلنگ میں، اور نئے لوگ بہت کم ہی آیا کرتے تھے اس فیلڈ میں. لیکن پچھلے میں کہوں گا کہ 10 سال میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی بہت زیادہ آئے ہیں، ٹریننگز پہ بہت زیادہ کام اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس بہت زیادہ کو بھی میں لمٹ کروں گا کہ وہ ابھی بھی ہارڈلی 15 to 20% ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی کمپنیز کر رہی ہیں، چھوٹی کمپنیز اس پہ بھی فوکس نہیں کر رہی. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پرسنٹیج کو بڑھایا جائے، ٹریننگز پہ کام کیا جائے لوگوں کی. ہمیشہ ایک ٹرینڈ ریسورس جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں جا کے، کیونکہ اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ جا کے کیا بات کرنی ہے، میں نے کتنی بات کرنی ہے، میں نے خود کو کس طرح سے کیری کرنا ہے.
میں نے اپنی آرگنائزیشن کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں پاسبل ہو پاتی ہیں آفٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. جب اس کو یہ ٹریننگ نہیں دی گئی ہوئی ہوگی تو وہ اس طرح سے پرفارم کوئی بھی نہیں کر پائے گا. اسی وجہ سے جو اچھے ریسورسز ہیں ٹھیک ہے سیلز فورس میں, وہ ہمیشہ سے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. یا تو وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوتا ہے یا پھر اس کا اپنا ایکسپوجر ہوتا ہے کہ اس نے خود سے سیکھا ہوا ہے. آپ نے چونکہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیلز ہیں اعلان مارکیٹنگ میں اور ہاؤس آف اعلان میں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بریف کر دیں کہ ہاؤس آف اعلان کیا ہے, اعلان مارکیٹنگ کیا ہے, اور دوسری بات یہ جو ٹریننگ سیشنز ہیں, سیلز ٹریننگ ہے, سیلز ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہاؤس آف اعلان بھی کوئی پارٹ پلے کر رہا ہے؟ سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا ہاؤس آف اعلان والی چیز سے. بیسیکلی ایک امبریلا کریٹ کی گئی ہے, جتنی بھی سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ ساری سروسز ہم لوگ ایک ساتھ دے رہے ہیں. اٹس اے ون ونڈو سولوشن بیسیکلی, جس میں آپ کو لیگل سروسز, فائنینشیل سروسز, ڈیجیٹل سروسز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز, وہ ساری سروسز آپ کو ایک ساتھ مل سکتی ہیں ہاؤس آف اعلان کے تھرو. کسی بھی انڈیویجول سے لے کے کسی بھی آرگنائزیشن کو کوئی بھی ہم لوگوں کو وہ چیز آؤٹ سورس کر سکتا ہے اور ہم سے وہ سپورٹ لے سکتا ہے. اس کی بات آتے ہیں اعلان مارکیٹنگ پہ. اعلان مارکیٹنگ بیسیکلی از اے سیلز فورس جو کہ کام کر رہی ہے ان سپورٹ آف اویسکو بلڈرز اینڈ ہاؤس آف اعلان, اور ہم لوگ وہی پروجیکٹس جو کہ ہم لوگ خود سے ڈیولپ کرتے ہیں وہی ہم لوگ سیل کیا کرتے ہیں. کسی اور کے پروجیکٹس آپ مارکیٹ یا سیل نہیں کرتے؟ دس از اوور ایکسپرٹیز کہ ہم لوگ صرف اور صرف وہ کانفیڈینس ہم لوگوں کو ملتا ہے, وہ ایشورٹی ملتی ہے کہ ہم لوگ وہی چیز بیچتے ہیں جو کہ ہم لوگ خود بناتے ہیں. مارکیٹ پریکٹسز کا آپ نے خود سے ذکر کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کیا پریکٹسز چل رہی ہیں, تو وہ کانفیڈینس لوز ہو سکتا ہے اگر تو ہم لوگوں کو چیزیں ڈیلیور نہ ہو کے ملے, ہمارے کسٹمر کو نہ ڈیلیور ہو کے ملے. اور الحمدللہ ہم لوگ مور دین 35 پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں منڈی اسلام آباد میں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا نمبر ہے. بالکل ایسے ہیوج نمبر. تو وہ کانفیڈینس بڑا ضروری ہے, اور وہ کانفیڈینس کو شیٹر ہونے سے بچانے کے لیے ہم لوگ صرف اپنے ہی پروجیکٹس بیچا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے بات کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہاؤس آف اعلان بہت بڑا ایکسٹینسو کام کر رہا ہے جی اس پہ. ناٹ اونلی سیلس ٹریننگ, ہم لوگ لیگل میں بھی, ہم لوگ فائنینشیل ٹریننگ میں بھی, ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ٹریننگ میں کام کر رہے ہیں. اور ابھی ایکسپو بھی ہماری آنے والی ہے 15, 16 اور 17. بلکہ میں جاننا چاہتا تھا آپ سے خصوصاً اس بارے میں کہ یہ ایکسپو کی کیا ڈیٹس ہیں اور اس ایکسپو میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور کیا کوئی ٹریننگز بھی آپ ایکسپو پہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ایکسپو کی ایک سائڈ تو جی صرف سیل سائڈ ہے, جس میں سارے ایگزیبیٹرز آئیں گے اور اپنا جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں وہ ایگزیبٹ کریں گے سامنے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے تمام ایگزیبیٹرز وہاں موجود ہوں گے. سو یہ تو میرا خیال ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ایگزیکٹلی, ناٹ اونلی ریئل اسٹیٹ, وہاں پہ سارے کے سارے بلڈنگ مٹیریلز والے بھی آئے ہوئے ہوں گے, جو کہ بڑا اچھا ہے, دونوں میں سپورٹ ملتی ہے. سو یہ کون کرا رہا ہے اور یہ کس طرح؟ ڈریم ہوم ایکسپو ہے یہ, جو کہ جنگ اور ہاؤس آف اعلان ساتھ مل کے کروا رہے ہیں, اور مینج ہاؤس آف اعلان کر رہا ہے اس کو, اور جو اس کو ایکسپو کروا رہے ہیں اوبیسلی جنگ گروپ کروا رہے ہیں. اور جو اس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹریننگز پہ, ہاؤس آف اعلان بیسکلی ان تینوں دنوں میں سیلز پہ اور فائنینس پہ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ٹریننگز کر رہے ہوں گے ہم لوگ. اور اس میں ڈفرینٹ ماڈیولز ہم لوگ اس میں اپنے جو بھی لوگ رجسٹر کروائیں گے ہم سے, کیونکہ میں ڈیفینیٹلی اس پلیٹ فارم پہ بھی اس کو یوز کروں گا اور کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ رجسٹر کرائیں خود کو ان سیلز ٹریننگز کے لیے, سرٹیفکیٹس لیں, آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا, آپ کو جاب میں ہیلپ ہوگی. یہ 15, 16 اور 17 کو آپ کی ایکسپو ہو رہی ہے, اور اس کی کوئی ان ٹریننگز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس ہے؟ واٹ از دی اماؤنٹ؟ بالکل, یہ ایف او سی ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں کوئی بھی چارجز شامل نہیں ہیں. یہ ہاؤس آف اعلان کی طرف سے بیسیکلی ارینج کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس ہیں جو کہ ابھی نکل رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کے پاس وہ ایکسپوجر ہو, ان کے پاس ایٹ لیسٹ کچھ نو ہاؤ ہو کہ وہ اپنا کیریئر چوز کر سکے. ٹھیک ہے, جو خاص طور جو پروفیشنلز بھی ہیں جو کہ ابھی جنہوں نے اسٹارٹ لیا اپنے کیریئر کا, وہ بھی سیکھ سکیں ایکسپرٹ سے کہ کیا کیا چیزیں اس کی بہتر ہو سکتی ہیں, اس کو ایکسپوجر مل سکتا ہے بیسکلی. تو یہ فری آف چارج ہوگا جی, اور وہاں پہ ہم لوگ سرٹیفکیٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے,
جو کہ بعد میں آپ کو ہی ہیلپ بھی کریں گے جاب سیکیور کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی یہ اور ہمیشہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کو ایک ٹرینڈ ریسورس جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے اس کے لیے. میں تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، ہمارے جو سیل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان صاحب، انہوں نے بتایا کہ 15، 16، 17 کو ڈریم ایکسپو ہونے جا رہی ہے پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر میں، اور ان اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ہاؤس آف اعلان، اور اس میں ڈفرینٹ ٹریننگز دی جا رہی ہیں، جس میں سیل ٹریننگز بھی شامل ہیں، ڈیجیٹل ٹریننگز بھی شامل ہیں، اور لیگل ایڈوائزری. جتنے بھی ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں اگر کسی کو کوئی لیگل کوشچن ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ریلیٹڈ یا کوئی اور کوشچن ہے تو وہاں لیگل ایڈوائزرز بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کو آپ کی جو بھی کیوری ہوگی اس پہ آنسر کریں گے. اس کے علاوہ فائنینشیل ایکسپرٹس موجود ہوں گے. اور ذیشان صاحب نے بڑی خوب ایک بات بتائی کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، تو جتنے لوگ بھی اس میں ٹریننگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کی پروفیشنل کیریئر میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کیریئر میں ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے اور ہمیں اس میں کیا سکلز کرافٹ ہو سکتی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ٹریننگ میں رجسٹر کرائیں، ہاؤس آف اعلان کے پیج پہ رجسٹر کرائیں، جنگ گروپ کے پیج پہ رجسٹر کرائیں، اور اس ٹریننگ کو لازمی اٹینڈ کریں. اس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا. سو ذیشان صاحب، اس ٹریننگ میں چونکہ آپ خود بھی ٹریننگ دینے جا رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی ایکسپلین کریں کہ آپ کی جو 3 دن ٹریننگ ہونے جا رہی ہے ان کے ماڈیولز کیا ہیں اور اس میں ان کو کیا لرننگ ہوگی ادھر. دیکھیے، جو ہم لوگ تینوں دن ڈفرینٹ بیسکلی ماڈلز فالو کر رہے ہوں گے. تینوں دن سیلز کی اسکلز پہ ہی کام ہو رہا ہوگا. اس میں سب سے پہلے تو سیلز کمپیٹنسیز جو ہیں، جو کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہر سیلز پروفیشنل میں ہونی چاہیے لازمی، ہم لوگ وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. ہم لوگ ٹیلی فونک اسکلز ڈسکس کر رہے ہوں گے. ہم لوگ کس طرح سے سیل کنورٹ کی جا سکتی ہے ارجنٹلی وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اب وہ اسکلز کسی بھی سیلز پرسن میں ہوا تو کرتی ہیں، لیکن ان کو پالش کرنا اور پھر ان کو زیادہ ڈیولپ کرنا، اور اس جو بھی اس میں ٹریننگ اٹینڈ کر رہا ہوگا اس کی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھانا کہ وہ اس چیز کو سمجھے، وہ بیسکلی ہمارا اس میں گول ہوگا ان تینوں ڈفرینٹ ماڈلس کو رکھتے ہوئے. اب اس میں کالنگ اسکلز سے لے کے کلوزنگ اسکلز تک بات ہو رہی ہوگی کہ کس طرح سے ایک سیلز پرسن جو ہے وہ خود کو کیری کر سکتا ہے، کس طرح سے وہ ڈریس کر سکتا ہے، کس طرح سے وہ بات کر سکتا ہے. اگر وہ کال ملا رہا ہے تو اس کی گریٹنگ کس طرح کی ہونی چاہیے. اس گریٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کی پریزنٹیشن اسکلز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا. کیسے وہ ایک میٹنگ کے لیے خود کو پریپیئر کر سکتا ہے، وہ کیسے آبجیکشن ہینڈلنگ کر سکتا ہے کہ اگر ایک کسٹمر کوئی آبجیکشن کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک میٹنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ بالکل بلینک جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ، اور کسٹمر آپ سے ایک کوشچن رکھتا ہے کہ جی اس ایریا میں یوٹیلیٹیز نہیں ہے، یہ ایک آبجیکشن آ گیا اس کو. ٹھیک. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایسا سیلز پرسن جو کہ اسی میٹنگ میں جا رہا ہے لیکن اس کے مائنڈ میں آلریڈی ہے کہ میرے پاس کیا کیا کامن آبجیکشن آ سکتے ہیں، میں ان کے کیا کیا ریبرٹلز دے سکتا ہوں، میں کس کس طرح سے کسٹمر کو سمجھا سکتا ہوں یا سیٹسفائی کر سکتا ہوں کہ جی بالکل یوٹیلیٹیز نہیں ہے، لیکن ود دا اسپین آف 6 months وہ یوٹیلیٹیز یہاں پہ ہوں گی. وہ اس کو پروف دکھا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹس ہیں کہ 6 months کے بعد یہاں پہ وہ ساری یوٹیلیٹیز ہوں گی. تو ایک پریپیئرڈ اور ٹرینڈ سیلز ریسورس میں یہ ڈفرنس ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم لوگ وہاں پہ 3 دن میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے سیل کنورٹ کی جا سکتی ہے، کس طرح سے کسٹمر کو اپنے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رکھا جا سکتا ہے. ہمارے اس ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر آپ نے کسی کسٹمر کا ٹرسٹ گین کر لیا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی کسٹمر آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا وہ آپ کی پروڈکٹ پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. پہلے اس نے آپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، پہلے آپ نے خود کو بیچنا ہے، اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے بیسکلی. تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس وہ ساری پروڈکٹ نالج بھی ہو، جو کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی سیلز پرسن میں. اس کے پاس وہ فالو اپ اسکلز بھی ہوں، اور اس کے بعد وہ کسٹمر کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھ سکے، وہ کسٹمر پہ ٹرسٹ کر سکے. جب ہی یہ پاسبل ہوگا کہ وہ اس کسٹمر کو صرف آج نہیں ہمیشہ فائدہ پہنچا سکے،
آج سے 3 سال بعد دوبارہ سے اس کو کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ جب ہی کرے گا جب اس کو پہلے فائدہ ہوا ہوگا, جب اس کا جو پہلے ٹرسٹ تھا وہ ٹھیک رہا ہوگا. اگر تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں پہ آیا ہوا ہے تو پھر آگے آپ فیوچر میں کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے جتنے بھی جو لوگ اپنے کیریئر میں فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سیل ایکسپرٹ دیکھنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے لیے یہ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سیلز میں سب سے زیادہ جتنے بھی آپ نے پوائنٹس بتائیں گے, کیسے آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے, کیسے آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے, کیسے آپ نے پہلے اپنے آپ کو بیچنا ہے اور پھر کیسے آپ نے پروڈکٹ بیچنا ہے اور کس طرح آپ نے فالو اپ کرنا ہے, تو یہ پورا ایک شیڈول ہے کہ آپ نے فرام اسٹارٹنگ ٹو دا اینڈ کس طرح ہینڈلنگ کرنی ہے. میرا خیال ہے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے جو لوگ اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وٹ آر دی اسینشیلز آف دا بیسٹ سیلز مین. جو لوگ بننا چاہتے ہیں ایک بہترین سیلز مین یا ایک سیل ایکسپرٹ, ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو جو چیز بیچی جا رہی ہے جی اس کی نالج, ٹھیک ہے, پروڈکٹ نالج, اور اس کے بعد آتا ہے فالو اپ اسکلز. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس دونوں میں سے ایک چیز ہے اور دوسری مسنگ ہے تو یہ ہاف کوک چیز ہے. ٹھیک ہے, بڑا ضروری ہے کہ دونوں چیزیں آپ کی گریپ میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر آپ ایک چیز بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ مشہور ہے جی کہ جیسے میرے جیسے بندے کو ہے کوئی بندہ شیمپو بیچ جائے. تو سیلز والے کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے پاس اس کی گریپ اتنی ہو اس پروڈکٹ پہ, ٹھیک ہے, کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ مارکیٹ میں جا سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتی ہے فالو اپ اسکلز. اگر آپ نے ایک کسٹمر کو کوئی نالج تو دے دی ہے لیکن دوبارہ آپ نے اس سے پلٹ کے پوچھا نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ کو اس کی نیڈ نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اس پراپرٹی کو اس کی نیڈ نہیں بنایا, تو پھر وہ کسٹمر کبھی کلوز نہیں ہو سکے گا. وہ ہمیشہ ڈیلے ہوتا رہے گا. میں 1 ویک بعد آؤں گا میٹنگ پہ, میں 2 ویک بعد آؤں گا میٹنگ پہ, اگلے مہینے دیکھتے ہیں, اگلے سال دیکھتے ہیں, وہ چیز آگے چلتی رہے گی. اگر تو کنٹینیوس فالو اپ ہوگا تو ہی آپ اس کو خود پہ ٹرسٹ بھی کروا سکیں گے, اس کو کنورٹ بھی کر سکیں گے. ورنہ ہمیشہ ہر بندے کے مائنڈ میں ایک سیکیورٹی والی چیز ہوتی ہے کہ میری انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہے کہ نہیں ہے. پوری زندگی کی کمائی بندے نے آپ کو اگر دینی ہے تو اس کو آپ کے اوپر کانفیڈینس ہونا بہت ضروری ہے. وہ جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو پاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں. وہ پاسبل ہو پاتا ہے صرف اور صرف فالو اپ اسکل سے. اگر تو آپ نے ایک فون کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ساری نالج دے دی ہے اس کو, دوبارہ کبھی بات نہیں کی, وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوا. نالج پلس فالو اپ اسکلس. اور سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس میں آپ سے کہ سیلف کانفیڈینس کتنا میٹر کرتا ہے اور ڈریسنگ سینس ان سیلس. دیکھیں, اٹائر بڑا میٹر کرتا ہے کسی بھی پروفیشن میں, لیکن سیلز میں یو نیڈ ٹو لک اسمارٹ. ٹھیک ہے, آپ کے کسٹمر کو یہ فیلنگ جانی چاہیے کہ وہ ایک پروفیشنل سے نہیں ہے, وہ ایک ایسے آدمی سے نہیں مل رہا جس کو خود کو کیری کرنے کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی انویسٹمنٹس جو کہ کروڑوں میں ہو سکتی ہے وہ کسے کیری کرے گا. وہ کانفیڈینس بھی اٹائر سے آتا ہے, آپ کی اپیرنس سے آتا ہے. اف یو ڈریس گڈ یو فیل گڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں جب آپ اچھا ڈریس اپ ہو گئی کسی کسٹمر کے پاس جاتے ہیں آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. پھر اسی کانفیڈینس کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر کسٹمر کا ٹرسٹ بھی گین ہوتا ہے, وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے. میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو یوزلی کہا کرتا ہوں کہ کسٹمر کو ڈرائیو آپ نے کرنا ہے. اگر تو کسٹمر آپ کو ڈرائیو کرے گا نا تو کبھی کلوز نہیں ہو سکے گا. آپ نے کسٹمر کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے اس کو سکھانی ہے چیزیں. ہم لوگوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے کسٹمر کو, اپنی چینجنگ اور اس جو ایولیوشن ہے ہماری انڈسٹری کا اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے کسٹمر کو. وہ جب بھی سمجھ بھی سکے گا آپ کی بات کو اور اس کے بعد ہی آپ کو ٹرسٹ کر سکے گا انویسٹمنٹ کے لیے. سر بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے, وقت پتہ ہی نہیں لگا کیسے گزر گیا. تو میں آپ کو فلور دیتا ہوں کہ آپ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی میسج ایکسپو کے لیے دینا چاہیں, ٹریننگ کے لیے دینا چاہیں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے دینا چاہیں. فلور از یورز, اور پھر میں کلوز کر دوں گا. جی, سب سے پہلے تو جو بات کی ہمارے ہوسٹ نے بھی کہ جو ٹریننگ سیشنز یہ ہونے جا رہے ہیں 15, 16 اور 17 جولائی کو, اس میں لازمی آئیں آپ لوگ, سیکھیں
اور خود کو یہ اپرچونٹی دیں کہ آپ کا ایکسپوجر بڑھ سکے. آپ اس مارکیٹ میں اس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جو ہے وہ سیکھ کے جائیں. چاہے آپ اگر تو بھی کیریئر کا اسٹارٹ ہو رہا ہے تو بھی، اور کیریئر اسٹارٹ کر چکے ہیں تو بھی، آپ کی لرننگ بڑا میٹر کرتی ہے. اگر تو آپ آلریڈی ایک سیکھے سکھائے پروفیشنل ہیں تو بھی وہاں ضرور آئیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیئرز اور جو اور وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے چیزیں سیکھ سکیں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. اور سیکنڈلی میں یہ ضرور میسج دینا چاہوں گا اپنے ینگسٹرز کو کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور خاص طور پہ سیلز انڈسٹری بڑی ڈائنامک جاب ہے اور بہت ہی ہیپننگ قسم کی جاب ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ضرور اس انڈسٹری کی طرف آئیں، خود بھی سیکھیں، اور اس کے علاوہ ارننگ اپرچونیٹیز بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ لوگ خود کو بھی اچھا لے کے چل سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو بھی اچھا کما کے دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ انڈسٹری آپ کے لیے بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے آپ کی لائف میں. تھینک یو سو مچ سر. ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت ہمیں نالج حاصل ہوا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بارے میں، اور خصوصاً سیلز کے حوالے سے. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. ہمیں جب بھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے ہوگی ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. سامعین محترم، انشاءاللہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سیریز ہے ریئل اسٹیٹ بریلینس، یہ جاری رہے گی ہر روز 12 سے 1 بجے تک، اور مختلف ایکسپرٹس ریئل اسٹیٹ بریلینس کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا.